بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے جس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے عمران خان کے لیے کھول سکتا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم یہ فیصلہ ہوا ہے ایک امریکہ کی سپریم کورٹ کا، جس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اپنے اس ویلاگ میں۔ اس کے علاوہ ایوان صدر جو ہے آج وہ بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہاں پر ہوئی ہے، کیونکہ حلف لیا ہے نئے وزیر اعظم نے، اور عسکری قیادت بھی وہاں پر اکٹھی تھی، پولیٹیکل قیادت بھی اکٹھی تھی۔ جو وہاں پر گفتگو ہوئی، جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے ملے، ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ نواز شریف صاحب موجود تھے، انہوں نے جنرل عاصم منیر سے مصافحہ کیا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، لیکن کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوئی۔ اور نواز شریف صاحب نے جو استقبالیہ تھا ایوان صدر کا، جس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی، پولیٹیکل قیادت بھی موجود تھی، لیکن وہ وہاں سے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ یہاں سے جلدی چلے جائیں۔ اور مریم نواز صاحبہ موجود تھیں وہاں پر، بلاول بھٹو موجود تھے۔ بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ کی جو رپورٹڈلی ملاقات ہوئی جنرل عاصم منیر سے، لیکن بہت واضح نظر آ رہا تھا کہ جو بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی، وہ بہت ہی خوشگوار ملاقات تھی بظاہر۔ اس کی تصاویر بھی آئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو ایکسچینج آف سمائلز اور جو گفتگو تھی وہ لگ رہا تھا کہ بڑے انہماک سے اور بڑی محبت سے ہوئی۔ آرمی چیف کی بڑی ہمیں نظر آیا کہ بڑا ایک ان کے دل میں بلاول بھٹو کے لیے بڑا کوئی نرم گوشہ ہے، اور اس میں پھر آصف زرداری بھی ایک جو ان کی روایتی مسکراہٹ ہے جس میں ان کے دانت نظر آتے ہیں، وہ بھی نظر آئی۔ بلاول زرداری جو ہیں، آصف زرداری، وہ بڑے کمزور، بہت زیادہ وزن انہوں نے لوز کیا ہے، اور خاصے وہ کمزور نظر آ رہے تھے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے، وزن انہوں نے لوز کر لیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ صحت ٹھیک نہیں ہے۔ صحافیوں کی، اسلام آباد کے صحافیوں کی، بڑے بڑے نامور صحافی جو ہیں وہ اس ایونٹ میں نہیں جا سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب لاہور سے صحافیوں کی ایک بڑی ٹیم جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے وہ آئی ہے یہاں پر، انہوں نے شرکت کی ہے، اور جو اسلام آباد کے صحافی ہیں وہ اس تقریب میں شرکت سے محروم رہے۔ یقیناً ہارٹ برننگ ہوگی، لیکن بہرحال یہ سچویشن ہے جو ہوئی، اور اس طرح سے یہ آج کی تقریب جو ہوئی۔ اس کے بعد گئے شہباز شریف صاحب، انہوں نے جا کے تو گارڈ آف آنر لیا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ بڑے کنفیوز نظر آ رہے تھے، کبھی رکتے تھے، کبھی چلتے تھے، کبھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور کل بھی بڑا کنفیوژن نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں ہاؤس کا، یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کا، کہ مجھے انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر کیا ہے۔ تو وہ اس پہ بہت میمز بھی بنی ہیں، لیکن بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن میں یہ بنایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نہیں آئے تقریب میں، محمود خان اچکزئی جو صدارت کے امیدوار ہیں، آصف زرداری کے مقابلے میں وہ نہیں تھے، اختر مینگل صاحب نہیں تھے۔ ہمیں جے ڈی اے کی بھی مجھے کوئی وہاں پر نمائندگی نظر نہیں آئی۔ میں نہیں گیا تقریب میں، ہم تو خیر اس سڑک کے سامنے سے بھی نہیں گزر سکتے، کوئی خواہش بھی نہیں ہے، لیکن جو ہمیں بتایا گیا، جو ویژولز دیکھے، جس طریقے سے معاملات ہوئے، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ماضی کی نسبت اب ایک ڈویژن پی ڈی ایم کی جماعتوں میں نظر آ رہی ہے، جس میں جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، بلوچستان کی جماعتیں ہیں، سندھ کی جماعت ہے، وہ جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ وہ عمران خان کا وہ ساتھ دیں گی۔ بہرحال عسکری قیادت پوری طرح موجود تھی ساری، اور ساحر شمشاد جو ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، وہ بھی موجود تھے، اور یہ بیسیکلی تاثر یہ دیا گیا، میسیج یہ دیا گیا کہ عسکری قیادت پوری طرح اس حکومت کے پیچھے ہے۔ دوسرا جو بڑا اہم آج ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے جو نشستیں دینی تھیں مخصوص، وہ نشستیں نہیں دیں تحریک انصاف کو، اور کہا کہ جو ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اب آج جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، اور پاکستان میں جو عدلیہ کا کردار ہے وہ دیکھتے ہوئے، تو آج
اسی طرح کا معاملہ ہے کہ امریکہ کی سپریم کورٹ کے پاس بھی تھا، کیونکہ کولوراڈو کی ریاست نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، کانگریس پر جو حملہ ہوا تھا 6 جنوری کو، اس کی وجہ سے جو ٹرمپ ہیں وہ جو صدارتی الیکشن ہے وہ نہیں لڑ سکتے، اور اس کی بنیاد بنا کے پاکستان میں یار لوگوں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ میں ٹرمپ کو اگر سزا ملے گی تو یہاں پر ٹی وی پر حملہ ہوا، یہاں پر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، یہاں پر جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، 9 مئی کو پتہ نہیں کیا ہوا، تو اس لیے سزا جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ اور دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں بھی جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اوپر اگر ان انسٹیٹیوشنز پر اگر حملہ ہو تو وہ بھی معاف نہیں کرتے۔ تو جناب امریکہ کی سپریم کورٹ نے مکمل یونینیمسلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ریاست ٹرمپ کو صدر کا انتخاب لڑنے سے نہیں روک سکتی۔ اب جناب ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کا الیکشن لڑیں گے، تو میں ایک اس میں کمپیرزن ایک پیرلل ڈرا کر رہا تھا کہ جہاں پر عدالتیں اپنی عوام کو، اپنی قوم کو آئین کے مطابق ریلیف دیتے ہیں تو وہاں پر سسٹم چلتا ہے، وہ ملک تباہ و برباد نہیں ہوتے۔ ایک وہ ملک ہے، ایک ہمارا ملک ہے، یہاں پر سپریم کورٹ کا کردار دیکھ لیں، یہاں پر الیکشن کمیشن کا کردار دیکھ لیں، جو مخصوص نشستیں حق بنتا ہے تحریک انصاف کا وہ نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ ایوان صدر میں کیوں صدر کا جو انتخاب ہے اس میں اپنی مرضی کرنی اور پھر ایک مخصوص عرصے کے لیے شاید 2/3 میجورٹی دینا مقصود ہے۔ یہاں پر جو یہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے کہ فٹافٹ ان سے 2-4 کام کروا لیے جائیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے اس کا بھی ٹینیور بنایا جائے گا، اور 3 سال تو اب شاید اس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال اور دیے جائیں گے، اور وہ پھر ان کی موجودگی میں سارا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اداروں کو کام کرنے دے، اور انہوں نے ہر طرح کی جو بے ایمانی ہوئی ہے پاکستان میں اس پر آنکھ بند کر کے ایک طرح سے اپنا وزن اس بے ایمانی کے پلڑے میں ڈالا ہے مبینہ طور پر۔ تو یہ سپریم کورٹس اب دنیا کے ڈیولپڈ اور جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر سپریم کورٹس اس طرح فیصلہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی سپریم کورٹ آپ دیکھ لیں مفادات کی وجہ سے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اس فیصلے کی ایک اہمیت ہے، ٹرمپ جو ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے عمران خان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ ٹرمپ کا جو بنیادی طور پر ان کی عمران خان سے دوستی ہے، اور دوستی سے زیادہ بات یہ اہم ہے کہ جو اس خطے کے حوالے سے اپروچ ہے عمران خان کی وہی اپروچ ٹرمپ کی ہے، اور اسی لیے افغانستان سے ٹرمپ نے فوج کو واپس بلایا، اور وہاں پر جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات تھی اس کی بجائے پھر طالبان کے ساتھ بات کر کے ان کو ٹرمپ جو تھا اس نے حکومت دی، اور ٹرمپ کہتا تھا کہ جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو اب اگر ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت سپریم کورٹ نے آج یہ رولنگ دے دی ہے، تو ایک تو ہماری سپریم کورٹ کو اور ہماری جو الیکشن کمیشن ہے بس کہیں سے بھی کوئی مل جائے، کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی شرم حیا آ جائے کہیں سے بھی آنکھوں میں، تو ایک تو وہ فیصلہ ہے جو ہمارے لیے جس پر فالو ہماری عدالتوں کو بھی کرنا چاہیے کہ یہ الیکشنز کے معاملات میں انہوں نے بلہ چھینا، سب کچھ چھینا، اور پوری طرح معاملہ جو ہے وہ خراب کیا اس وقت پاکستان جس کرائسس میں ہے۔ لیکن دیکھیں وہاں کی سپریم کورٹ نے سیٹل کیا ونس فار آل، بڑی جلدی انہوں نے کولوراڈو سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر کے کہا کہ ٹرمپ کا کوئی ریاست اس کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتی، فائنل، ختم۔ اور وہ اگر آ گیا تو پھر یہ ادھر جو شہباز شریف صاحب بھی ختم، خلاص، اس لیے کہ یہ جو چوچو کا مربع اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ٹرمپ کی ڈیلنگ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹرمپ اگر آتا ہے واشنگٹن میں تو اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا دروازہ عمران خان کے لیے دوبارہ کھل سکتا ہے۔ تو یہ آج ایک خبر ایسی تھی جو بڑی ان کے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ علی امین گنڈا پور نہیں آئے ایوان صدر میں وزیر اعظم کی تقریب میں، انہوں نے کہا کہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے اس وزیر اعظم کو میں ابھی نہیں جاؤں گا، پہلے میں خان سے ملوں گا سوموار کو، اور کے پی کابینہ کا ہم فیصلہ کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا چلانا ہے۔ تو جناب یہ ہمارے پاس اپڈیٹ تھی، اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ نگہبان۔